آج کا پیغام انتہائی اہم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو اسے دشمن ہی سمجھیں۔ شیطان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو گمراہ کرے۔ وہ ہمیں جہنم کی آگ کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اکسانا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے کانوں میں وسوسے ڈالتا ہے، حرام کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحیح مسلم کی حدیث میں بتایا کہ ابلیس ہر صبح اپنا تخت پانی پر قائم کرتا ہے۔ وہ اپنا تخت اپنی سلطنت کا مرکز سمندر کی سطح پر سجاتا ہے اور اپنی فوج کو انسانوں کو بہکانے کے لیے روانہ کرتا ہے۔ ایک گروہ کے بعد دوسرا ہر فریق کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو شیطان سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے وہ ابلیس کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی اس کی فوج واپس آتی ہے اور ابلیس کو اپنے کارناموں کی رپورٹ دیتی ہے۔ ایک شیطان کہتا ہے، میں نے فلاں شخص کو شراب پلائی۔ ابلیس جواب دیتا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے، میں نے فلاں کو زنا پر اکسایا، میں نے فلاں کو اپنے بھائی کے قتل پر مجبور کیا۔ لیکن ابلیس ہر بار یہی کہتا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب بڑے گناہ ہیں، لیکن ابلیس انہیں معمولی سمجھتا ہے۔ پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے، آج میں نے فلاں شخص کو اس کی بیوی سے جدا کر دیا۔ ابلیس خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ وہ اس شیطان کو اپنے قریب بلا کر اس کے سر پر تاج رکھتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے۔ ابلیس اس شیطان کو عزت دیتا ہے جو گھر تباہ کرتا ہے۔ شراب، جوا، زنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں، لیکن ابلیس کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی گھر کی تباہی ہے۔ طلاق جائز ہے، لیکن جب گھر ٹوٹتا ہے نا، خاندان بکھرتا ہے، معاشرہ کمزور ہوتا ہے اور بچوں کے مستقبل پر اثر پڑتا ہے۔ شیطان بیوی کے کام میں وسوسے ڈالتا ہے، کب تک تم اس مرد کے ساتھ صبر کرو گی؟ کب تک تم اسے اپنے خدمتگار سمجھنے دو گی؟ دوسری عورتوں کے شوہر ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس سے جا کر کہو کہ اگر مرد ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ وہ عورت کو اکساتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے لڑے، اسے طلاق دے کر چیلنج کرے۔ پھر وہ مرد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، وہ تمہاری بات نہیں مانتی، وہ تمہاری بے عزتی کرتی ہے، ایسی عورت کو کیوں رکھا ہے؟ اسے طلاق دے دو، تمہیں اس سے بہتر بیوی ملے گی، تمہاری زندگی خوبصورت ہوگی۔ طلاق کوئی بڑی بات نہیں، نہ تم پہلے ہو نہ آخری۔ شیطان کے یہ وسوسے جاری رہتے ہیں اور بعض اوقات مرد غصے میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت کو دوسرے مرد سے نکاح کرنا پڑتا ہے، ایک ایسی حقیقت جو کوئی مرد قبول نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شیخ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا شیخ میں غصے میں تھا، یا شیخ ہم دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم طلاق جیسا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، اور میں اس طلاق کی بات نہیں کر رہا جہاں کوئی اور حل نہ ہو، بلکہ ان طلاقوں کی بات کر رہا ہوں جو معمولی باتوں پر ہوتی ہیں، وہ اس کے قابل نہیں۔ اللہ کے لیے یہ سب بیک فائدہ ہیں۔ ایک دوسرے سے بیٹھ کر بات کریں، مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، خاندان کے سمجھدار اور بالغ افراد کو شامل کریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ روزانہ کے جھگڑے، یہ لڑائیاں، کیا یہ شیطان کو خوش کرتی ہیں یا رحمان کو؟ جب بچوں کا مستقبل داؤ پر ہو، یہ جدائی کسے خوشی کر دیتی ہے، رحمان کو یا شیطان کو؟ میں آج آپ سے ایک خاص گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کسی میاں بیوی کے درمیان صلح کروا سکتے ہیں تو براہ کرم ہچکچائیں نہیں۔ 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانا عظیم عبادت ہے، اور اگر وہ میاں بیوی ہوں تو یہ گھر بچانے کی سعادت ہے۔ اپنی پوری کوشش کریں۔ میرے بھائی، اگر تمہیں غصہ آئے، اگر تمہیں گھر یا کمرے سے نکلنا پڑے تو نکل جاؤ۔ میری بہن، چیخنے، چلانے یا آواز بلند کرنے سے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اکثر تنازعات پرسکون بیٹھ کر عقل مندی سے بات کر کے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہ محبت اور رحمت لوٹ آئے جو اللہ نے میاں بیوی کے درمیان رکھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبت ختم ہو رہی ہے تو ہمیں اسے واپس لانا ہے۔
اے اللہ میں تیرے بہترین ناموں کے صدقے مانگتا ہوں کہ تو ہمارے گھروں کو محبت، رحمت اور سکون سے بھر دے۔ اے اللہ جو کوئی میری بات سن رہا ہے اس کے گھر کو محبت و سکون سے نواز، انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ شیطان کو ان کے درمیان نہ آنے دے۔ اے اللہ ہمارے آخری اعمال ہمارے بہترین اعمال ہوں اور ہمارے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔